الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری مناسبتیں تھیں، لیکن پھر اس مہینے میں کربلا کا واقعہ ہوا، تو یہ مہینہ گویا کہ اہل بیت اطہار اور حضرت امام علی مقام کی جو عظیم الشان قربانی ہے اس سے منسوب ہوا۔ اور اب اس مہینے میں حضرات اہل بیت کی اس قربانی کو اور امام علی مقام کی اس جد و جہد کو ہم یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کرواتے رہا کریں، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کے لیے نفع بخش ہے۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے معاملات میں جب مشغول ہوتا ہے اور اپنی نجی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو کئی ساری چیزیں اس کی یادداشت میں کہیں پیچھے کھو جاتی ہیں یا پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو پھر جب ان مواقعوں پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو بیان کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ عمل کے جذبے سے ہے، عمل کی نیت سے ہے، کیونکہ عمل کے بغیر دین اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ دین اسلام کی ہر ایک تعلیم، دین اسلام کا پیش کیا ہوا ہر ایک نمونہ اور دین اسلام کی پیش کی گئی ہر ایک عبرت و تعبیر وہ عمل کے لیے ہے، وہ عمل سے خالی نہیں ہے بلکہ عمل سے بھرپور ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے بھائیوں عمل کے لیے ہے، وگرنہ پھر عمل کے بغیر ہماری جتنی بھی گفتگو ہے اور ہمارے جتنے بھی محبت کے دعوے ہیں وہ بغیر دلیل کے رہ جائیں گے۔ اور یہ خالق کائنات کی سنت ہے، خالق کائنات کا طور طریقہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ خلاق عالم ہیں،
علام الغیوب ہیں، لیکن کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں فرماتے۔ چنانچہ اپنے کلام کا وہ آغاز فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، کیونکہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنہار ہے، وہ عالم کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، حقیقی طور پر رب ہے، وہ ربوبیت اس کے اندر ہے۔ تو دعویٰ فرمایا اور ساتھ ہی اپنے دعوے کے حق میں دلیل دے دی۔ تو بغیر دلیل کے تو اللہ رب العالمین بھی بات نہیں فرماتے، حالانکہ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر ایک چیز کو انہوں نے وجود دیا ہے اور اس کا علم رکھتے ہیں، ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہر بات کی دلیل دیتے ہیں، اور دلیل کے ساتھ وہ انسان کے ساتھ مکالمہ فرماتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو ان کا خطاب ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے، وہ بغیر دلیل کے نہیں۔ تو انسان کو بھی پھر اپنے کہے ہوئے کی دلیل دینی پڑے گی۔ اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ دلیل دے رہا۔ انسان کو دلیل دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ دلیل نہیں دیتا، وہ زبانی کلامی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر دعوے اگر عمل کے بغیر ہوئے تو پھر یہ خالی خولی دعوے۔ تو اس لیے ہمیں عمل کی نیت سے یہ سب کچھ سننا ہے، اور سنا ہے ہم نے تو پھر ہمیں عمل کی طرف آنا پڑے گا۔ دو چیزیں بہت عام ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جی، آپ اپنی امت سے ارشاد فرما دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میرے طور طریقے، مناسک، حج کے ہوں، قربانی کے ہوں، اور طور طریقے ہوں، ومحیایا، اور میری تمام کے تمام زندگی، ومماتی، اور میری موت، یہ سب کا سب للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری زندگی، میرے طور طریقے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ فرمایا کہ امت سے فرما دیجئے تاکہ آپ کی امت بھی آگاہ ہو جائے، اور آپ کی امت بھی پھر اس طور اور طریقے کے اوپر آ جائے کہ ہمارا ہر ایک عمل اور ہمارا ہر ایک معاملہ، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں یا کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اب جب انسان اس کے اوپر آ جائے گا اور اس طرز عمل کو اپنی زندگی کا جب وہ حصہ بنا لے گا، تو اس کی معراج پھر کربلا کے میدان میں قربانی دینا ہے۔ اس کی معراج کہ جب ہر طرح کا خوف انسانی زندگی سے نکل جائے، ہر طرح کا خوف، اور دل میں یہ چیز رچ بس جائے کہ میرا جو کچھ بھی ہے، میری زندگی ہے، میرے معاملات ہیں، میری عبادات ہیں، میرے طور طریقے ہیں، میری زندگی ہے، میری موت، سب کچھ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو پھر ہر طرح کا خوف انسانی زندگی سے نکل جاتا ہے، ہر طرح کا وسوسہ، باطل کا رعب اور اس کا دبدبا اور اس کا کسی بھی طرح کا خوف، یہ انسان کے دل اور اس کے دماغ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔
پھر اس کو صرف اور صرف ایک ہی چیز مطلوب ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اور یہ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے ہر طرح کی نجاست کو، معنوی روحانی ہر طرح کی نجاست کو آپ سے دور کرے گا، آپ سے دور کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اب جب یہ مقام ہو اور یہ طرز عمل انسانی زندگی کا بن جائے تو پھر کربلا کا واقعہ اس چیز کی معراج ہے۔ اس آیت کا اگر کوئی چیز مصداق ہے، مصداق یعنی خارج کے اندر اس آیت کا اگر کوئی مثال ہے، اس کی کوئی عملی تعبیر ہے، عملی اس آیت کا کوئی نمونہ ہے اور کوئی مصداق ہے اس آیت کا، تو وہ کربلا کے مقام پہ حضرات اہل بیت کی قربانی، عظیم الشان قربانی، عظیم الشان قربانی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، کو 50 سے 55 لاکھ مربع میل، مربع کلومیٹر نہیں بلکہ مربع میل، یہ اتنی بڑی ریاست ہے، اتنی بڑی ریاست ہے کہ اس کی کچھ سرحدات آرمینیا کے قریب ہیں، کچھ سرحدات قبرص اور یونان کے قریب ہیں، کچھ سرحدات مراکش افریقہ کے اندر ہیں، کراچی تک، افغانستان تک اور مکران اور بلوچستان تک اس کی سرحدات ریاست کی پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے قریب قریب۔ اتنی بڑی ریاست کا حکمران 1500 سے 2000 باغی اٹھتے ہیں، وہ پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مدینہ منورہ میں کیمپ لگاتے ہیں باقاعدہ، اور منظم کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر خلیفۃ المسلمین کے گھر پہ دعویٰ بولتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین اپنے گھر کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کے ان کو خطاب کرتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کیا میں وہ عثمان ابن عفان نہیں ہوں کہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جھولی میں جب درہم اور دینار ڈالے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ وہ خوشی سے تلملا اٹھا اور حضور ارشاد فرمانے لگے، خوشی کے عالم میں ان دراہم و دنانیر کو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے اور اپنی مقدس جھولی میں پھینکتے اور ارشاد فرماتے کہ اے عثمان جاؤ، اس کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ اور کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ مدینہ منورہ میں جب پانی کا مسئلہ بنا اور مسلمان ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے تو میں نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے مصارف کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اور کس بنیاد پر؟ کیا میں نے کوئی قتل کیا ہے کہ جس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا میں نے زنا کیا ہے کہ جس کی حد کی پاداش میں آپ مجھے سنسار یا قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یا کیا میں نعوذ باللہ مرتد ہوا ہوں کہ اب آپ حد لاگو کرتے ہوئے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر آپ مجھے قتل کر رہے ہیں؟ یہ مکالمہ، مدلل مکالمہ ان کے ساتھ ارشاد فرمایا، ریاستی مشینری کو حرکت میں نہیں لائے۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران، کتنی بڑی ریاستی مشینری ہوگی، کتنی بڑی سپاہ ہوں گی، کتنی بڑی افواج ہوں گی۔ وہ افواج
کہ جو رومنز کو کچل چکی تھی، جو پرشینز کو کچل چکی تھی، جو سمندر میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ چکی تھی، ان سپاہ کے سامنے 1500 سے 2000 باغیوں کے لشکر کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ریاستی مشینری کو حرکت میں نہیں لا رہے، کیوں؟ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں عثمان ابن عفان اپنی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آرام فرما ہے، اس شہر میں میں فساد اور خون نہیں بہانا چاہتا، فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، اور گھر کے اندر بیٹھے رہے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو چاہے یہ قربانی ہو، یہ بھی اسی آیت کے عملی تعبیر اور عملی نمونہ ہے، یا پھر کربلا کے میدان میں حضرات اہل بیت اطہار کی عظیم الشان قربانی اور امام علی مقام کی عظیم الشان قربانی ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ ہی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کے دل میں آ جائے تو پھر ہر طرح باطل کا خوف، ہر طرح کی چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک کربلا کے واقعے کا ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت امام علی مقام ایک شخصیت کا بھی نام ہے، اور حضرت امام علی مقام ایک کردار کا بھی نام ہے، اور وہ کردار جاری و ساری ہے، جاری و ساری ہے۔ وہ شخصیت شخصی طور پر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کردار آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور عملی نمونے کے لیے ہے ان کا یہ کردار، عملی نمونے کے لیے، کہ ہم نے عملی نمونہ اس سے پکڑنا ہے اور اس چیز کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ عمل میں اس کو صرف اپنی ثقافت کا یا اپنی تہذیب کا حصہ نہیں بنانا، بلکہ اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آنا ہے۔ عمل میں کیسے لے کے آنا ہے؟ عمل میں یوں لے کے آنا ہے کہ اپنے دلوں سے نفاق کو دور کرنا ہے، نفاق کو۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت، اذا جاءک المنافقون، اے نبی جی آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق آتے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن واللہ یشہد، اللہ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جھوٹ کس بات پہ بول رہے ہیں؟ کیا اس بات میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر وہ جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پہ ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ زبان پہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں آپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور دل میں وہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ایمان تو نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اوپر آپ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اگر آپ زبان پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اقرار باللسان ہے، اس کے ساتھ تصدیق بالقلب، تصدیق قلبی بھی لازمی ہے، تصدیق قلبی کے بغیر اقرار لسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ان کی تصدیق قلبی، اقرار لسان تو ہے لیکن تصدیق قلب نہیں ہے۔
دلوں میں نفاق ہے ان کے نفاق، زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، عملی طور پر ہمارا سماج عملی نفاق کا شکار ہے۔ وہ اعتقادی نفاق تھا، ان کے عقیدے میں نفاق تھا، ہمارے عمل میں نفاق ہے۔ عمل میں فرزدق ایک بڑا شاعر تھا۔ حضرت امام عالی مقام جب مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف رواں دواں ہیں، راستے میں کہیں اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرات اہل بیت کا بڑا مدح سرا تھا، بڑا محب تھا، بڑا عاشق تھا۔ اس نے جب امام عالی مقام سے ملاقات کی تو حضرات اہل بیت کی مدح میں اس نے شاعری کی فی البدیہہ۔ حضرت امام نے پوچھا کہ کوفے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، فرزدق نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ دل سے وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کی تلواریں جو اٹھی ہوئی ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ عملی نفاق کی ایک علامت ہے کہ انسان کو بیرونی خارجی خوف، خارجی حرص، خارجی لالچ، خارجی کوئی غرض، کوئی فائدہ وہ حق سے دور کر دے اور باطل کے قریب لے جائے۔ تو ہمیں جو عملی سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ درپیش ہوتا ہے جہاں سچ اور جھوٹ میں سے ہمیں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بالعموم جھوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، سچ کا انتخاب نہیں کرتے، سچ کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم اگر حضرات اہل بیت کے محب ہیں، حضرت امام عالی مقام کے محب ہیں، تو ہمیں زندگی کے ہر سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہر سچ کو اختیار کرنا ہوگا اور ہر جھوٹ کو ہمیں پس پش ڈالنا ہوگا، ہر جھوٹ کو۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے ان مقدس شخصیات کی عظیم الشان قربانیوں کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب